زمین کا بادشاہ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ڈائنوسار۔ لیکن آخر کیسے یہ دیو ہیکل مخلوق ایک ہی دن میں اس دنیا سے غائب ہو گئی؟ کیا واقعی کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تھا؟ یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ آئیے جانتے ہیں ایک ایسا راز جو کہ آج سے کروڑوں سال پرانا ہے۔ آج سے 250 ملین سال پہلے زمین ایک خطرناک اور تباہ کن جگہ تھی۔ آتش فشاں ہر طرف پھٹ رہے تھے اور زمین پر بسنے والی 90% مخلوق کی زندگیاں ختم ہو چکی تھی۔ اسے سائنسدان آج بھی عظیم فنا یعنی زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا خاتمہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں تباہی ہوتی ہے وہیں زندگی ایک نیا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں سے اجالا بھی نمودار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جہاں زمین پر 90% مخلوق ختم ہو چکی تھی وہیں چھوٹی چھوٹی رینگنے والی مخلوقات نمودار ہونے لگیں۔ وقت گزرتا گیا اور یہ مخلوقات ایک نیا روپ اختیار کر گئیں۔ یہ ابتدائی ڈائنوسارز تھے۔ چھوٹے، تیز، ہوشیار اور وقت کے ساتھ ساتھ جب زمین کا ماحول بدلا، جنگلات اگنے لگے تو یہی چھوٹے ڈائنوسارز بڑے اور زیادہ طاقتور بنتے گئے۔ ان تمام چھوٹے بڑے ڈائنوسارز نے کل ملا کر زمین کے اوپر 165 ملین سال تک حکمرانی کی۔ یعنی کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے زیادہ طاقتور مخلوق یہی ڈائنوسارز تھے۔ اس وقت زمین کے اوپر ایک ہی بڑا بر اعظم موجود تھا جس کا نام پینجیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹ رہا تھا اور زمین کا نقشہ کچھ اس طرح بن رہا تھا جیسے کہ آج ہے۔ لیکن ایک بات کامن تھی کہ زمین پر موجود ہر چھوٹے بڑے بر اعظم پر ڈائنوسارز کا قبضہ تھا۔ ڈائنوسارز کی کوئی ایک دو نہیں بلکہ کئی ہزار اقسام تھی۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم سب سے چھوٹے، سب سے بڑے اور درمیانے سائز کے ڈائنوسارز کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے چھوٹے ڈائنوسار کا نام ایکڈیناوس کانگرس تھا۔ اس کا سر چونچ سمیت صرف 14 ملی میٹر تھا۔ بدقسمتی سے ماہرین کو اس کے جسم کی ہڈیاں ابھی تک نہیں ملی، لیکن چونکہ اس کا سر بہت چھوٹا تھا اسی لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈائنوسار آج کے دور کی ہومنگ برڈ سے بھی زیادہ چھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ زمین کے اوپر بسنے والے سب سے بڑے ڈائنوسار کا نام ایلاموسورس تھا۔ یہ ڈائنوسار جسامت میں اتنے بڑے تھے کہ ان کا قد 29 میٹر یعنی کہ 10 منزلہ عمارت جتنا تھا۔ ان کا وزن 38 ٹن تک ہوتا تھا یعنی تقریباً 6 ہاتھیوں کے برابر، اور ان کی دم 12 میٹر لمبی تھی۔ یہ دیو ہیکل ڈائنوسار زیادہ تر ریوڑ کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، اور یہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر ہجرت کرتے تھے جہاں پر ہریالی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ڈائنوسار زیادہ تر پودے وغیرہ کھاتے تھے۔ انہیں روزانہ تقریباً 1 ٹن سبزہ کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ ان کا جسم طاقتور رہے۔ یہ ڈائنوسار ایک پورا جنگل چند دنوں کے اندر کھا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ ڈائنوسار ہمیشہ ایک ہی جگہ پر نہیں رکتے تھے بلکہ جگہ جگہ گھومتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک درمیانے سائز کا ڈائنوسار بھی ہوتا تھا جسے ٹی ریکس کہا جاتا ہے۔ اکثر فلموں کے اندر زیادہ تر اسی ڈائنوسار کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ تاریخ کے سب سے خطرناک ڈائنوسارز میں سے ایک ہے۔ اس کا قد 40 فٹ لمبا اور 9 ٹن وزنی، اور اس کے کاٹنے کا زور آج کے کسی بھی جانور سے زیادہ طاقتور تھا۔ یعنی کہ اس ڈائنوسار کی یہ خوبی تھی کہ کتنی بھی مضبوط چیز اس کے جبڑوں کے درمیان آ گئی تو یہ اسے 1 سیکنڈ کے اندر توڑ دیتا تھا۔ اس کے منہ کے اندر 60 نوکیلے دانت تھے اور ہر دانت 6 انچ تک لمبا تھا۔ ٹی ریکس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی
اور اس کی بینائی اتنی تیز تھی کہ اس کے سامنے باز بھی شرما جائے۔ یہ ایسا خطرناک ڈائنوسار تھا جو کہ کبھی بھی شکار کا موقع نہیں چھوڑتا تھا، چاہے شکار اس کی اپنی نسل کا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹی ریکس کو روزانہ تقریباً 100 کلو گرام گوشت درکار ہوتا تھا، یعنی 3 یا 4 شیروں جتنا گوشت۔ لیکن زمین ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بر اعظم ہلنے لگے، موسم بدلنے لگے اور آتش فشاں ایک بار پھر پھٹنے لگے۔ ماحول میں تبدیلی آ رہی تھی، کچھ ڈائنوسارز کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا تھا، اور آخر کار وہ وقت آن پہنچا کہ جس سے اچانک اس طاقتور مخلوق کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ جس کا سائز 10 کلومیٹر لمبا اور اس کا وزن کئی کھرب ٹن تھا، زمین کی طرف آتا ہے۔ یہ پتھر زمین کی طرف بڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن اور ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو چکا تھا۔ زمین پر ٹکرانے سے پہلے روشنی کی وجہ سے جن ڈائنوسارز نے آسمان کی طرف اس پتھر کو دیکھا وہ سب اندھے ہو گئے۔ آخر کار وہ پتھر زمین سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکرانے کی توانائی 10 ارب ہیروشیما بموں کے برابر تھی، اور یہ ساری توانائی صرف 1 سیکنڈ کے اندر خارج ہوتی ہے۔ اور سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پتھر میکسیکو کے اندر گرا تھا۔ اس شہاب ثاقب کی رفتار اتنی تیز تھی کہ زمین کی سطح پر 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرائی تک اندر گھس گیا۔ زمین کا ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا کہ اس سے زندہ جانوروں کی کھالیں جل گئیں۔ اس ٹکراؤ نے کئی کلومیٹر تک ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا، حتیٰ کہ سب سے وزنی ڈائنوسار بھی غباروں کی طرح فضا میں اڑنے لگے۔ جب ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ گرم شہاب ثاقب فضا سے گزرا تو ایسے ڈائنوسار جو اڑ رہے تھے وہ فضا میں ہی جل گئے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ نے ہر چیز کو جلا دیا۔ سمندر کے اندر سونامی لہروں نے چاروں طرف تباہی پھیر دی۔ اس دھماکے نے زمین سے 15 ٹریلین ٹن چٹانیں نکال کر فضا میں پھینک دی، اور یہ پتھر اتنی تیز رفتار سے آسمان کی طرف گئے کہ کچھ پتھر خلا کی طرف نکل گئے، اور زیادہ تر جن کا سائز گھروں جتنا بڑا تھا وہ زمین پر گرنے لگے۔ اس طرح آسمان سے لاکھوں پتھروں کی بارش ہونے لگی جس نے زمین پر موجود جانوروں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی کل ملا کر اس ٹکراؤ سے زمین پر 800 کلومیٹر کے اندر اندر آنے والے تمام جانور ہلاک ہو گئے۔ فضا میں دھول کے بادل چھا گئے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکی۔ 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ گرم ہوائیں چلنے سے تمام جنگلات اور درخت جل گئے۔ ٹکراؤ سے تقریباً 60 منٹ بعد زمین کا درجہ حرارت 200 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا، جس کی وجہ سے جو ڈائنوسار یہاں سے کوسوں دور تھے وہ بھی زندہ نہ بچ سکے۔ اور ان سب کے بعد بھی کچھ ایسے ڈائنوسار جو کہ زمین کے اندر تھے یا کہ سمندر کی وجہ سے بچ گئے، بعد میں ان کو کھانے کے لیے وہ سب نہ ملا جو کہ انہیں پہلے ملا کرتا تھا۔ جیسے کہ ایک ڈائنوسار کو کھانے میں ایک دن کے لیے کئی ٹن گوشت چاہیے ہوتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اب زمین پر ملنا ممکن نہ تھا، اسی لیے بچنے والے جانور بھی بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ یعنی زمین پر صرف ایسے ننھے جانور بچ پائے جو زیر زمین چلے گئے اور کم خوراک پر گزارا کر لیتے۔ اس کے علاوہ ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ جلدی بچے دیتے تھے۔ ان تمام خوبیوں نے انہیں ایک نئی دنیا میں ضمانت دی، یعنی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق ڈائنوسار کا وجود مٹ چکا تھا۔ اب باقی چھوٹے موٹے جانوروں نے زمین پر راج کیا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں سے اجالا بھی نکلتا ہے۔ اس پتھر کے ٹکرانے کے بعد ڈائنوسار تو ختم ہو گئے، لیکن کروڑوں سال بعد ایک اور مخلوق آج اسی زمین پر راج کر رہی ہے، اور وہ مخلوق ہم انسان ہیں۔ لیکن کچھ ماہرین کے مطابق ڈائنوسار کی ایک ایسی قسم بھی تھی جو کہ بچ پائی، اور وہ تھے اڑنے والے ڈائنوسار، جو کہ آہستہ آہستہ انوالو کیے اور ایوولویشن کے بعد وہ چڑیا بن گئے۔ جی ہاں،
آج ہم لوگ آسمان پر جو چڑیا دیکھتے ہیں وہ اڑنے والے ڈائنوسار کے ہی انسیسٹرز ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر اور بھی حیرانگی ہوگی کہ سائنٹسٹ کی زیادہ تر تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ٹی ریکس ڈائنوسار جو کہ دنیا کا سب سے خطرناک ڈائنوسار تھا، آج کے دور میں اس کا سب سے قریبی لانگ ریلیونٹ چکن یعنی کہ مرغی ہے۔ ایک سوال جو کہ آج کے ٹائم ہر شخص کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ آخر سائنسدانوں کو کیسے پتا چلا کہ کروڑوں سال پہلے گرنے والا شہاب ثاقب میکسیکو کے علاقے یوکاٹن میں آ کر گرا؟ تو ہوا کچھ یوں کہ سائنٹسٹ نے آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پرانی مٹی کی ایک چٹان میں ایریڈیم کی مقدار کچھ زیادہ پائی۔ یہ دھات زمین پر بہت کم اور خلائی چٹانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے ایریڈیم کو کبھی کبھی خلائی دھات بھی کہا جاتا ہے۔ 1990 میں سائنٹسٹ نے اس ٹکراؤ کی اصل جگہ تلاش کر لی۔ میکسیکو کے علاقے یوکاٹن میں ایک چوڑا گڑھا دیکھا گیا، وہاں سائنٹسٹ کو ایریڈیم کی مقدار سب سے زیادہ ملی، اور سائنٹسٹ اس گڑھے سے جیسے جیسے دور ہوتے گئے اس کی مقدار کم ہوتی گئی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے کروڑوں سال پہلے شہاب ثاقب گرا تھا۔ ایک آسمانی پتھر جس نے 10 ارب ہیروشیما بموں کے برابر تباہی پھیلائی، لیکن صرف ایک ہیروشیما بم نے دنیا میں کتنی تباہی پھیلائی تھی، یہ سب آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔